میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ان اللہ استخلص ھذا الدین لنفسہ، تو لا یصلح له الا السخاء وحسن الخلق الا فزینوہ بہما، او کما قال۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس دین مبارک، دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس دین کے سب سے زیادہ جوڑ کھانے والی اور سب سے زیادہ اس کے شایان شان دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا سنو میری بات غور سے، فزینوہ بہما، تو اپنے دین کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دین کے کتنے اعمال ہیں، ان کو دین کا میک اپ نہیں فرمایا۔ ہماری آج کی زبانیں سمجھیں کہ یہ میک اپ میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے چہرہ خوشنما ہو جاتا ہے، کپڑے خوشنما ہو جاتے ہیں، کمرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ دین، اس کا میک اپ دو چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت۔ برے اخلاق والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حد درجے کا بخل اور برے اخلاق۔ ای سیئۃ اعظم الشح المطاع وسوء الخلق، برے اخلاق، حد درجے کا کنجوس، بخیل ہونا سب سے بڑی برائی۔ ای حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء، اچھے اخلاق، لوگوں کے سامنے جھکنا، تواضع اور صبر، حالات پہ صبر۔ تو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے، پورے رمضان میں ہے یہ، کوئی آخری عشرے میں لوگ عام طور پہ یہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ روزوں کی زکوٰۃ۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی 10 دن میں دی جائے، باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتی۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کی عید کو اچھا، ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لیے، ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے۔ بہت معمولی سا ہے، عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ 2 سیر گندم، 2 سیر گندم آج کے لحاظ سے غالباً کچھ 100 روپے کی بنتی ہے، تو یا اس سے کم و بیش ہوگی، اتنا ہی ہے۔ اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر۔ گندم 2 کلو بنتی ہے اور کشمش 3 کلو ہے، تو آپ نے یا تو کشمش، اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے، چیز دیتے تھے،
یا آپ کھجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے. کشمش کافی مہنگی ہے، کھجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے، اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے. کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا 1000 سے اوپر بنتا ہے، یا کم از کم 1000 بنتا ہے اچھی کشمش. اور کھجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم 300-400 بن جاتا ہے کسی اچھی کھجور. مجھے بھاؤ معلوم نہیں، آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں. اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ صدقہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں. 3 کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر گھر کے جتنے افراد ہیں، اس میں زکوٰۃ تو بالغ پر ہوتی ہے، صدقہ پھر چھوٹے بچہ کا بھی ہوتا ہے، جو 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوتا ہے. اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور 1000 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، 3 کلو تو 4000 روپے ہو گیا. گندم کے لحاظ سے دیں گے تو 400 روپیہ ہے. کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی. تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے فی کس، گھر میں 6 افراد ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، افراد سے مراد ہیں خامن، بیوی، بچے، ان کا ہم والدین کے ذمہ ہوتا ہے. تو اس کا حساب کر کے اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ قبول ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے روزے ایسے وہ رک جاتے ہیں، آسمان پر نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے. حالانکہ آج کل ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچایا تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے. کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جا رہا.